بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ ایڈونچر عمران سیریز، مصنف ظہیر احمد۔ یہ سب تمہاری حماقت اور ناقص منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے ریڈلی اور چارلی، چیف نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چارلی اور ہیڈلی سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ان دونوں کے ساتھ چیکائی بھی بیٹھا ہوا تھا اور ان تینوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ مگر سر، میں نے پہلے فوجی جمگٹھے کی مخالفت کی تھی، مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ ملٹری انٹیلیجنس کی بجائے اگر صرف ہمارے آدمی وہاں پر موجود ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے، ریڈلی نے کہا۔ وہ تمہاری احمقانہ مخالفت تھی۔ میں یہاں کا چیف سیکرٹری بھی ہوں، یہ بات تم بخوبی جانتے ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ کام سرکاری طور پر ہوتے ہیں اور کچھ غیر سرکاری طور پر۔ جو کام سرکاری طور پر کیے جاتے ہیں انہیں مکمل پروٹوکول کے تحت کیا جاتا ہے۔ میں چیف سیکرٹری کی حیثیت سے تمہیں ملٹری انٹیلیجنس کے ہمراہ ایئرپورٹ پر جانے دے سکتا تھا، صرف تنظیم کے افراد کو وہاں بھیج کر میں مصیبت کھڑی نہیں کر سکتا تھا، سمجھے تم؟ چیف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یس چیف، یہ بات میں نے ریڈلی کو بھی سمجھائی تھی، لیکن یہ غصے میں تھا، میری کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا، چارلی نے کہا۔ اسے سننی چاہیے تھی تمہاری بات۔ اگر ملٹری انٹیلیجنس کی موجودگی میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو ان کی عدم موجودگی میں کیا کچھ نہ ہوتا؟ کیا اس پر غور کیا ہے تم نے؟ چیف نے کہا۔ میں نے ہر معاملے کے ہر پہلو پر غور کیا ہے سر، اور پھر یہی کہتا ہوں کہ اگر صرف میرے آدمی ایئرپورٹ پر ہوتے اور ملٹری انٹیلیجنس نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی آمد کی خبر کسی کو نہ ہو پاتی، ریڈلی نے کہا۔ احمقانہ خیال ہے، اگر صرف تم ہی پر سارا معاملہ چھوڑ دیا جاتا تو شاید آنے والے مہمانوں میں سے بہت سے اس وقت لاش کی صورت میں سرد خانے میں پڑے ہوتے۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے چیکائی نے منہ بنا کر کہا۔ تم چپ بیٹھو، ہم چیف سے بات کر رہے ہیں، تم سے نہیں، ریڈلی نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ بولنے دو اسے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مجھے ساری صورتحال دیکھنی پڑتی ہے۔ ایئرپورٹ پر غیر سرکاری افراد کی بھرمار کر کے میں اپنی کرسی اور ساکھ متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھ ہی لی ہے تمہاری کارکردگی، تم واقعی نانسنس اور ناکارہ ثابت ہوئے ہو اور مسلسل احمقانہ حرکتیں کر رہے ہو، چیف سیکرٹری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو ریڈلی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ چیف کے ریمارکس پر اس کا چہرہ غصے اور خجالت کی زیادتی سے سرخ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ ان گاڑیوں کا تعاقب تو نہیں کیا گیا تھا کہ جن میں ان دونوں کو ایئرپورٹ سے لایا گیا ہے؟ چیف نے کہا۔ نو سر، چارلی نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہیں اس کا یقین ہے؟ چیف نے کہا۔ یس سر، چارلی نے کہا۔ میں نے تمہیں بھی خفیہ طور پر نگرانی کا حکم دیا تھا چیکائی، تم بتاؤ کیا یہ چارلی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ چیف نے چیکائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس چیف، میں نے ہر طرف نگرانی رکھی تھی، مہمانوں کے تعاقب میں کوئی نہیں آیا تھا، چیکائی نے جواب دیا۔ انہیں کہاں ٹھہرایا گیا ہے؟ چیف نے پوچھا۔ مقررہ جگہ پر، چارلی نے جواب دیا۔ ٹھیک، اب ایک کام اور کرو، چیف نے کہا۔ وہ کیا جناب؟ ریڈلی نے پوچھا۔ مہمانوں کو وہاں سے نکال کر صبح ہونے سے پہلے ڈائمنڈ ہاؤس پہنچا دو، چیف نے کہا۔ تو وہ تینوں بری طرح سے چونک پڑے۔ ڈائمنڈ ہاؤس؟ ان تینوں نے ایک ساتھ حیرت بھری لہجے میں کہا۔ ہاں، ڈائمنڈ ہاؤس میں ان کی رہائش ہوگی، اور اس کا علم صرف مجھے اور تم تینوں کے سوا کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم تینوں ایک ساتھ انہیں لے کر جاؤ گے اور ڈائمنڈ ہاؤس میں منتقل کرو گے، سمجھے؟ چیف نے کہا۔ یس سر، لیکن انہیں جہاں لے کر جایا گیا ہے وہ جگہ سیکرٹ بھی ہے اور ان کے لیے سیف بھی، پھر انہیں وہاں سے ڈائمنڈ ہاؤس منتقل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا موجودہ رہائش گاہ جو ریڈ ہاؤس ہے وہاں ان کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ ریڈلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، چیف نے کہا۔ تو پھر انہیں منتقل کرنے کی وجہ کیا ہے سر؟ چارلی نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ ڈائمنڈ ہاؤس میں وہ زیادہ محفوظ رہ سکتے ہیں، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم سر، آنکھوں پر چیف، لیکن چارلی اور ریڈلی کی حیرت بجا ہے۔ میرے خیال کے مطابق ڈائمنڈ ہاؤس جیسی کھلی جگہ پر وہ محفوظ نہیں ہیں، چیکائی نے کہا۔ یس چیف، موجودہ رہائش گاہ ڈائمنڈ ہاؤس سے زیادہ محفوظ جگہ ہے، کیونکہ وہاں کے حفاظتی انتظامات ڈائمنڈ ہاؤس سے کہیں زیادہ ہیں، ریڈلی نے کہا۔ اس کے علاوہ ریڈ ہاؤس سے وہ جگہ زیادہ قریب ہے جہاں ان کی سیکرٹ کانفرنس ہونی ہے، چارلی نے کہا۔ یس سر، آپ نے کہا تھا کہ ان کی کانفرنس کا اہتمام بلیک اسٹون ہاؤس میں کیا جا رہا ہے، اور یہ درست ہے کہ اگر ہم انہیں ڈائمنڈ ہاؤس میں منتقل کریں گے تو انہیں کانفرنس کے لیے بلیک اسٹون ہاؤس تک پہنچنے میں طویل راستہ طے کرنا پڑے گا، جس میں زیادہ رسک ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں موجودہ رہائش گاہ میں رکھنا بہتر ہوگا۔ راستہ بھی کم ہے اور یہاں کی سیکورٹی رسک بھی نہیں ہے، چیکائی نے کہا۔
کانفرنس بلیک اسٹون ہاؤس میں نہیں ہوگی، چیف نے کہا۔ تو وہ تینوں ایک بار پھر چونک پڑے۔ کانفرنس بلیک اسٹون ہاؤس میں نہیں ہوگی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چیف؟ آپ کے کہنے پر ہی تو وہاں کانفرنس کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں، ریڈلی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ انتظامات محض ڈوج کے لیے ہیں، چیف نے کہا۔ اوہ، آپ کے کہنے کا مطلب ہے اس کانفرنس کو غیر ملکی ایجنٹوں سے سبوتاژ ہونے سے بچانے کے لیے بلیک اسٹون ہاؤس کو ڈوجنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے، چارلی نے کہا۔ ہاں، چیف نے جواب دیا۔ تو پھر کہاں ہوگی کانفرنس؟ ریڈلی نے حیرت سے پوچھا۔ ایک اور جگہ پر، جس کے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، چیف نے کہا۔ میں سمجھ گیا چیف کہ کانفرنس کہاں پر ہونے والی ہے، ریڈلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چیف چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہاں پر بتاؤ، چیف نے پوچھا۔ اسکاٹ ٹیمپل میں، وہی جگہ ڈائمنڈ ہاؤس کے قریب سے قریب پڑتی ہے سر، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی، ریڈلی نے کہا۔ نہیں، تمہارا اندازہ غلط ہے، ڈائمنڈ ہاؤس کے قریب اور بھی بہت سی اہم جگہیں موجود ہیں جو خفیہ بھی ہیں اور کانفرنس کے لیے محفوظ ترین بھی۔ بہرحال ابھی اس بارے میں طے ہونا باقی ہے، اس لیے اس سلسلے میں تم سے جو کہا جا رہا ہے وہی کرو، چیف نے منہ بنا کر کہا۔ اوکے سر، ریڈلی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ صبح ہونے سے پہلے انتہائی رازداری سے انہیں ڈائمنڈ ہاؤس پہنچ جانا چاہیے، اور اب ڈائمنڈ ہاؤس کی حفاظت کی ساری ذمہ داری تم تینوں اور تمہارے گروپس کی ہوگی، چیف نے کہا۔ جو حکم سر، چارلی نے کہا۔ اس آدمی کو پکڑنے کے سلسلے میں کیا کیا گیا ہے جو ایئرپورٹ سے فرار ہو گیا ہے؟ چیف نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ میرے آدمیوں سے ٹریس کر رہے ہیں سر، چارلی نے جواب دیا۔ ٹریس ہی کر رہے ہیں یا ان کا تمہارے آدمیوں کو کوئی سراغ بھی مل گیا ہے؟ چیف نے اسی طرح سے منہ بناتے ہوئے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا۔ سراغ ملنے کے بعد ہی ٹریس کیا جاتا ہے جناب، چارلی نے کہا۔ اس کا پکڑا جانا ضروری ہے، اور وہ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے بھی مہمانوں کی تصویریں اتاری ہوں۔ اگر ایسا ہوا اور وہ پکڑا نہیں گیا تو مصیبت آ جائے گی، چیف نے کہا۔ اب وہ شہر میں ہے سر، اور ہم ہر ممکن طریقے سے اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور یقین ہے کہ وہ جلد ہی ہماری گرفت میں آ جائے گا، چارلی نے کہا۔ یہی میں چاہتا ہوں، چیف نے کہا۔ امید ہے جلدی کوئی خوشخبری سنا سکوں گا، چارلی نے کہا۔ میں اس خوشخبری کا منتظر رہوں گا۔ اب تم نے کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لو، ورنہ جاؤ، چیف نے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اب انہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہو۔ ایک اور بات پوچھنی تھی چیف، ریڈلی نے کہا۔ وہ کیا؟ چیف نے پوچھا۔ کانفرنس کب ہوگی؟ ریڈلی نے پوچھا۔ ابھی 1-2 روز باقی ہیں، بہرحال ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے، چیف نے کہا۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، موجود حالات میں یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اس اہم ذمہ داری سے آزاد ہو سکیں، ریڈلی نے کہا۔ کیا تم اس معاملے میں نروس ہو؟ چیف نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے چیف، ریڈلی نے کہا۔ پھر تم کو جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ چیف نے کہا۔ احتیاط کے پیش نظر میں ایسا کہا ہے، ریڈلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی، اسی لمحے ریڈلی کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین پر ڈسپلے دیکھنے لگا۔ سوکی ناکا کی کال ہے چیف، ریڈلی نے چیف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سن لو، سیل فون کا لاؤڈر بھی آن کر دو، چیف نے کہا۔ یس چیف، ریڈلی نے کہا اور اس نے بٹن پریس کر کے کال ریسیو کی، اور پھر ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ سوکی ناکا بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ریڈلی بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے سوکی ناکا؟ ریڈلی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سوری باس، وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے انہیں گھیر کر پکڑنے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن دوسری طرف سے سوکی ناکا نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ سوکی ناکا کی بات سن کر چیف کے چہرے پر ناگواری اور غصے کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ لیکن کیا؟ تفصیل بتاؤ۔ نانسنس، ریڈلی نے غرا کر کہا۔ وہ لوگ اندھیری گلیوں میں ڈوج دے کر نکل جانے میں پوری طرح سے کامیاب رہے ہیں، سوکی ناکا نے کہا۔ وہ اندھیرا انہی کے لیے سود بن رہا، تم لوگوں کے لیے نہیں، حالانکہ تم لوگ انہیں گھیرے میں لے چکے تھے، ریڈلی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس باس، لیکن وہ لوگ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے کہ انہیں ہماری ہر نقل و حرکت کا پتہ چل رہا تھا۔ وہ ہمارے آدمیوں کو ٹھکانے لگا کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، سوکی ناکا نے بتایا۔ اور تم لوگ منہ دیکھتے رہے ہو، کیوں؟ ریڈلی نے چیف کے چہرے پر غصے اور ناگواریت کے تاثرات دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ سوری باس، سوکی ناکا نے کہا۔ تمہاری یہ سوری مجھے اپنی ہی نظروں میں نہیں، چیف کی نظروں میں بھی ذلیل کر رہی ہے، نانسنس، ریڈلی نے غراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری باس، پورا علاقہ تاریک تھا،
ورنہ وہ کسی بھی صورت میں نکل جانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ سوکی ناکا نے کہا، جو بھی ہے انہیں ہر حال میں تلاش کرو، پورے شہر کی ناکہ بندی کر دو، اور تمہیں ایک ایک گھر کی بھی تلاشی لینی پڑے تو لو۔ مجھے ہر صورت میں وہ افراد چاہیے، وہ کہیں بھی ہوں، انہیں ڈھونڈ کر جلد سے جلد میرے سامنے پیش کرو، ریڈلی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ ہے تمہاری خوشخبری جو تم مجھے سنانا چاہتے تھے؟ چیف نے ریڈلی کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ سوری چیف، ریڈلی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ بہرحال جاؤ اور مہمانوں کو ڈائمنڈ ہاؤس پہنچانے کا انتظام کرو، چیف نے کہا۔ یس چیف، ہمارے پاس بختر بند گاڑیاں بھی موجود ہیں، کیا انہیں بختر بند گاڑیوں میں ڈائمنڈ ہاؤس لے کر جائیں؟ چیکائی نے کہا۔ نہیں، بختر بند گاڑیوں میں انہیں منتقل نہیں کرنا، کیونکہ بختر بند گاڑی ہر ایک کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لیتی ہے، چیف نے کہا۔ پھر چیف، چارلی نے کہا، انہیں عام سی گاڑی میں ڈائمنڈ ہاؤس پہنچانا ہے، اور وہ بھی پرائیویٹ گاڑیوں پر، چیف نے کہا۔ تو پھر ہم انہیں اپنی گاڑیوں میں لے کر جاتے ہیں چیف، چارلی نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ تمہاری گاڑیوں میں ہی جائیں گے، جا کر گاڑیاں نکالو، میں پہنچ جاؤں، چیف نے کہا۔ آپ ساتھ چلیں گے چیف؟ ریڈلی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، یہ ضروری ہے، چیف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ تینوں بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ عمران کو لباس بدل کر اور کافی پی لینے کے بعد اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو اس کی آواز سن کر عمران رک گیا۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو جولیا اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ارے تم جاگ رہی ہو؟ میں سمجھا تھکی ہوئی ہو، اس لیے سو گئی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ملنے تمہارے کمرے ہی کی طرف آ رہی تھی، جولیا نے کہا۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ عمران نے پوچھا۔ کیوں، بغیر کسی کام کے میں تم سے نہیں مل سکتی کیا؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے تم میری بیوی ہو، عارضی اور نام کی ہی صحیح، لیکن پھر بھی تم جب چاہو جہاں چاہو مجھ سے مل سکتی ہو، عمران نے کہا۔ بکواس بند کرو اور میری بات کا جواب دو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرنے کا کہہ رہی ہو اور جواب بھی مانگ رہی ہو؟ بکواس منہ سے ہوتی ہے، اور منہ بند ہو گیا تو تمہاری بات کا جواب کیسے دوں گا، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران پلیز، جولیا نے جھنجھلا کر کہا۔ اتنے پیار سے پوچھ رہی ہو تو اب تو بتانا ہی پڑے گا، عمران نے کہا۔ میں نے پیار سے نہیں، جھنجھلا کر پوچھا ہے، جولیا غرائی۔ جھنجھلاہٹ میں بھی پیار جھلک رہا ہے، عمران نے کہا۔ تو جولیا کا چہرہ یکلخت سرخ ہوتا چلا گیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو، جولیا نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، عمران نے بڑی ڈٹائی سے جواب دیا۔ تو جولیا کا رنگ گلنار ہونا شروع ہو گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو، جولیا نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بولوں تو مجھے تابات کے نیلے پیلے کالے کوے اٹھا کر لے جائیں، عمران نے کہا تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گئی کہ عمران اسے باتوں میں ٹال رہا ہے اور اسے یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو تم نہیں بتانا چاہتے، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بتا تو دیا ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں نانسنس کہ تم کہاں جا رہے ہو، جولیا نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ جا رہا تھا لیکن تم نے آواز دے کر روک لیا، اور اب تمہارے سامنے کھڑا ہوں عام شوہروں کی طرح بے بسی کی تصویر بن کر، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے مجھے کچھ بتانا ہی نہیں تو پھر مجھے ساتھ کیوں لائے تھے؟ اس سے اچھا ہوتا کہ تم اکیلے آ جاتے یا پھر اپنے شاگرد ٹائیگر کو لے کر آتے، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر جنگلوں کا شیر ہے، وہ جنگل میں زیادہ بہتر شکار کر سکتا ہے، برفانی علاقوں میں اسے فلو ہو جاتا ہے، تو میں کہاں اس کا علاج کراتا پھرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، جہاں جانے جاؤ، میں جا کر سو جاتی ہوں، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تیزی سے مڑی اور پھر اس نے یکلخت دروازہ بند کر دیا۔ ارے میری بات تو سنو، ارے، عمران نے اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، لیکن جولیا نے دروازہ نہیں کھولا۔ بالکل اصل بیوی جیسی ایکٹنگ کر رہی ہے، ناراض ہونے اور بات بات پر غصہ دکھانے والی بیوی، عمران نے مسکرا کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور مڑ کر تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے طور پر پتہ چلانا چاہتا تھا کہ اسرائیلی اور روس سیاحی وفد کے ارکان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس کی نظر میں چیف سیکرٹری کے آفس سے یہ معلومات حاصل ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے چیف سیکرٹری ہاؤس ہی کا رخ کیا تھا۔ گو کہ رات کے 3 بجنے والے تھے، مگر اس کے باوجود چیف سیکرٹری ہاؤس کی عمارت میں روشنی ہو رہی تھی۔ عمران نے اپنی گاڑی چیف سیکرٹری کی عمارت کے سامنے والی گلی میں روک دی اور گاڑی کا جائزہ لینے لگا۔ جس گاڑی میں وہ اس وقت موجود تھا
یہ گاڑی اس نے ایک کلب کی کار پارکنگ سے اڑائی تھی، جس کے لیے اسے پارکنگ بوائے کو ظاہر ہے میٹھی نیند سلانا پڑا تھا، اور اس کے لیے اس پر محض ایک ہاتھ ہی چھوڑنا پڑا تھا۔ کنپٹی پر ضرب کھا کر اسے بے ہوش ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ رات کے 3 بجے تک کسی کلب کی پارکنگ میں کھڑی کار کا مالک یقیناً اتنا زیادہ مدہوش ہوگا کہ اپنے پیروں سے چل کر کار تک آنا بھی اس کے لیے ناممکن ہوگا، اور نہ ہی پارکنگ بوائے کو جلد ہوش آنے کا امکان تھا۔ اس لیے صبح سے پہلے گاڑی کی چوری معلوم ہونے کا امکان نہیں تھا، اس لیے اس نے وہ گاڑی وہاں سے اڑا لی تھی۔ اب وہ سوچا تھا کہ چیف سیکرٹری کی عمارت سے کوئی باہر نکلے تو وہ اسے اغوا کر کے پوچھ گچھ کرے یا پھر عمارت میں داخل ہو کر کارروائی کرے، لیکن اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ عمارت کے گیٹ سے کار نکل رہی تھی۔ اس گاڑی کے بائیں سمت گھومتے ہوئے عمران کی نظر اکبی سیٹ پر موجود آدمی پر پڑی اور وہ چونک پڑا تھا۔ یہ چیک آئی تھا جسے وہ بخوبی پہچانتا تھا، وہی اس کار میں موجود تھا، وہی کار میں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا اور وہ کار کی اکبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کار آگے نکلی، عمران نے اپنی کار اس کے تعاقب میں ڈال دی تھی۔ ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ جانا اس کی خوش قسمتی ہے۔ اس وقت چیکائی کا چیف سیکرٹری کی عمارت میں آنا بہت اہم تھا۔ یقیناً وہ چیف سیکرٹری کو رپورٹ دینے آیا ہوگا کہ مہمانوں کو بحفاظت رہائش گاہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اس بات کا امکان تھا کہ عبدالباسط کا آدمی ان کی رہائش گاہ سے مطلع کر دیتا، لیکن اگر چیکائی ادھر ہی جا رہا تھا جہاں اسرائیلی اور سیاحی وفد کے ارکان کو ٹھہرایا گیا تھا، تو عمران کو چند منٹ بعد ان کی رہائش گاہ کا پتہ لگنے والا تھا۔ بڑی احتیاط سے وہ تعاقب کرتا رہا، پھر چونکا اس وقت جب چیکائی کی کار ایک بڑی اور شاندار عمارت میں داخل ہوئی۔ اس نے پھر ایک گلی میں کار روک دی اور انجن بند کر کے عمارت کے گیٹ پر نظر جما دی۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر گاڑی سے نکل کر اسے لاک کیا اور آگے بڑھائی تھا کہ چونک پڑا۔ اس نے عمارت کے گیٹ سے ایک آدمی کو باہر آتے دیکھا، اور یہ آدمی عمران اسے ہزاروں میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ اسی بختر بند گاڑی کا ڈرائیور تھا جس میں اسرائیلی وفد کو بٹھایا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر عمران نے اسے گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا تھا، اور یہ اس کی دوسری خوش قسمتی تھی۔ وہ اس آدمی کے حکم میں لاپرواہی سے چلتا رہا۔ سامنے ایک بڑا سا ہوٹل تھا اور وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس ہوٹل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوٹل کی چھت پر ایک بڑا سا نیون سائن چمک رہا تھا جس پر ہوٹل اسٹار اسکائی لکھا ہوا تھا۔ عمران نے اس سے فاصلہ اتنا رکھا تھا کہ وہ اس سے پہلے ہوٹل پہنچ جائے۔ اس آدمی کے ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد وہ ہوٹل میں گھسا تھا۔ یہ درمیانے درجے کا صاف ستھرا اور ایئر کنڈیشنڈ ہوٹل تھا۔ بختر بند گاڑیوں کا ڈرائیور کو کونے والی میز پر نظر آیا تھا۔ ویسے بھی ہال میں زیادہ افراد نہیں تھے۔ عمران ایک خالی میز کی طرف بڑھا تھا، مگر اچانک ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا اور وہ خالی میز کی جانب بڑھتے بڑھتے ٹھٹکا اور رخ پھیر کر ڈرائیور والی میز کی جانب بڑھنے لگا۔ پھر بڑی بے تکلفی سے وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اسے گھورنے لگا، جبکہ ڈرائیور کے چہرے پر حیرت ابھر آئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا دوسری خالی میزیں تمہیں نظر نہیں آ رہی جو یہاں بیٹھے ہو؟ ڈرائیور نے کہا۔ آہستہ بولو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ ڈرائیور نے چلا کر کہا۔ اس لیے کہ تمہیں اس ہوٹل تک آنے کی اجازت نہیں ہے، عمران نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ ڈرائیور نے عمران کے ریمارکس پر گڑبڑاتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اس نے محض یہ سوچ کر ڈرائیور کو روب میں لینا چاہا تھا کہ اتنے اہم کام کی انجام دہی کے بعد رازداری کے خیال سے دونوں بختر بند گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو نظر بند کر دیا گیا ہوگا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ ڈرائیور کے گڑبڑا جانے کا مطلب یہی تھا کہ انہیں یقیناً عمارت سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور عمران کے ریمارک پر وہ اسے اپنا ہی کوئی آدمی سمجھا تھا۔ تم دونوں کا نگران، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ڈرائیور نے ہکلا کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مطلب یہ کہ رازداری کے خیال سے تمہاری آمد و رفت بند کی گئی تھی اور مجھے نگرانی کا حکم ملا تھا، عمران نے کہا۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے پہلے ہی چیف سے کہا تھا کہ تم لوگوں کو چیکائی کے ساتھ اس عمارت میں لانے کی بجائے وہیں مہمانوں کے ساتھ ٹھہرا دیا جاتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ریڈ ہاؤس میں؟ اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں۔ وفد کے ٹھہرنے کی جگہ معلوم ہونے پر عمران کا دل خوشی سے اچھل پڑا، مگر اس نے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، ہم وہاں کیسے ٹھہر سکتے تھے؟ وہاں ان مہمانوں اور سیکورٹی کے افراد کے سوا کسی غیر متعلقہ افراد کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ڈرائیور نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے سر ہلا دیا، چہرے پر سختی بھی تھی۔ سوزاکی، اس نے جواب دیا۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نے صبح سے شراب نہیں پی،
اور میں شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رات کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں آ کر پی لوں، مگر یہاں تو میرے سر پر سوار ہو گئے ہو۔ کم از کم مجھے ایک بوتل تو پی لینے دو، پھر میں اسی خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا جس خاموشی سے آیا ہوں، سوزاکی نے کہا۔ اس طرح چھپ کر یہاں آ کر تم نے غلطی کی ہے سوزاکی۔ جانتے ہو چیکائی بھی ابھی وہاں پر پہنچا ہے، اور اگر اسے معلوم ہو گیا تو جانتے ہو کہ کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ میں اسے اجازت لے کر ہی آیا ہوں، سوزاکی نے منہ بنا کر کہا۔ پھر ٹھیک ہے، میں سمجھا تھا کہ تم بغیر بتائے آئے ہو، عمران نے کہا۔ آپ چیف کے ساتھ ہیں تو پلیز اس بات کا چیف کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ مجھے ایک لمحے میں گولی مار دے گا، سوزاکی نے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو، کیا رپورٹ نہ کروں؟ عمران نے پوچھا۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں شراب بھی نہیں پیتا، ایسے ہی واپس چلا جاتا ہوں، مگر آپ رپورٹ نہ کریں، سوزاکی نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، تم پی لو شراب، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ چونک پڑا۔ کیا؟ ڈرائیور نے حیرت سے کہا۔ ہاں، آرام سے شراب پیو اور اپنے ساتھی کے لیے کھانا لے کر جاؤ، عمران نے کہا۔ میں یہی کرتا، مگر آپ وہ عمران کے رویے پر حیرت زدہ تھا۔ اس کی دانش میں تو عمران کو اپنا رویہ اور زیادہ سخت کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ چیف کا آدمی تھا جو ان کی نگرانی پر مامور تھا کہ وہ عمارت سے باہر نہ آئیں۔ ہاں، میں انسان ہوں، درندہ نہیں۔ شراب پیو اور واپس لوٹ جاؤ، میں رپورٹ نہیں کروں گا، عمران نے کہا۔ شکریہ جناب، سوزاکی نے حیرت سے کہا۔ اس کے علاوہ تم بھی کسی سے یہاں آنے کا ذکر نہیں کرو گے، عمران نے کہا۔ ذکر کر کے مجھے مرنا نہیں ہے جناب، سوزاکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ کے لیے بھی شراب منگواؤں؟ سوزاکی نے پوچھا۔ اس کی بجائے تم پینے سے جلد از جلد فارغ ہو کر واپس چلے جاؤ، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ اسرائیلی اور روسیائی وفد کے ارکان کو ریڈ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ریڈ ہاؤس کے بارے میں اسے علم تھا کہ 6 منزلہ عمارت کبھی گورنر ہاؤس ہوا کرتی تھی، مگر آج کل موجودہ حکومت اسے گیسٹ روم کے طور پر استعمال کر رہی تھی، اور ریڈ ہاؤس میں اسرائیلی اور روسیائی وفد کو ٹھہرانا بہرحال محفوظ اور دانشمندانہ اقدام تھا، کیونکہ ریڈ ہاؤس میں حفاظتی انتظامات بے حد سخت اور جامع تھے۔ ان انتظامات کی موجودگی میں بظاہر اسرائیلی اور روسیائی وفد کے ارکان تک پہنچ کر انہیں نقصان پہنچانا ناممکن تھا، اور عمران بھی یہ سوچا تھا کہ وہ ریڈ ہاؤس میں کس طرح سے داخل ہو سکے گا۔ گلی میں پہنچ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا، مگر لائٹس روشن نہیں کی تھی۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، مگر اسے سوچنے کی مہلت نہ مل سکی، کیونکہ اس نے ایک لمبی اور 20 سیٹوں والی لیموزین کو اس عمارت کے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ کار میں ڈرائیور سمیت 5 افراد تھے۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو عمران پہچانتا تھا۔ وہ برائٹ سن کے ایک گروپ کا انچارج سوکی ناکا تھا۔ سائیڈ سیٹ پر چیکائی تھا، جبکہ اوپری سیٹوں پر بیٹھے ہوئے 3 افراد بھی عمران کے لیے شناسا تھے۔ ایک سیٹ پر چیف سیکرٹری لارڈ زونگ ہی بیٹھا ہوا تھا، جس کے بارے میں عبدالباسط نے اسے بتایا تھا کہ وہی برائٹ سن تنظیم کا چیف بھی ہے، جبکہ اس کی اوپری سیٹوں پر چارلی اور ہیڈلی تھے، جو برائٹ سن تنظیم کے اہم رکن تھے اور بڑے بڑے گروپ کے انچارج بھی۔ کار کی باقی سیٹیں خالی تھیں۔ عمارت سے نکلتے ہی کار سائیڈ روڈ پر مڑی اور پھر بڑی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمران کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ 5 ایک ساتھ بڑی کار میں کہاں جا رہے ہیں، اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ عمران نے بھی انجن اسٹارٹ کیا اور اپنی کار سڑک پر نکال لایا، لیکن برائٹ سن کے افراد کی لیموزین کار کے پیچھے جانے سے پہلے اس نے نصف فرلانگ کا فاصلہ قائم ہونے دیا تھا تاکہ انہیں تعاقب کا شبہ نہ ہو سکے۔ دونوں کاریں آگے پیچھے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھیں۔ عمران نے ہیڈ لائٹس بھی روشن نہیں کی تھیں، حالانکہ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس کی کار کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا، مگر عمران نے یہ خطرہ مول لے لیا، محض اس لیے کہ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں تعاقب کا پتہ دیر سے لگتا، جبکہ کار کے ہیڈ لائٹس روشن کرتے ہی وہ آگاہ ہو جاتے کہ تعاقب کیا جا رہا ہے۔ کاریں تیزی سے فاصلہ نکل رہی تھیں اور عمران سوچا تھا کہ کیا یہ ریڈ ہاؤس جا رہے ہیں، کیونکہ جس سڑک پر وہ اب مڑے تھے وہ ریڈ ہاؤس کی طرف ہی جاتی تھی۔ عمران نے فوراً ہی کار کی رفتار کم کرتے ہوئے فاصلہ اور بڑھا لیا تھا، تاکہ اگر ان لوگوں کو تعاقب کا شبہ نہ ہوا ہو تو وہ شبہ ہونے کا امکان 1% بھی باقی نہ رہے۔ اس کا خیال صحیح نکلا تھا۔ ان کی کار ریڈ ہاؤس کے ہی گیٹ پر جا کر رکی تھی۔ پھر اس نے ان سب کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا۔ عمران نے کار کافی فاصلے پر سڑک پر کے کنارے پر روک دی اور ریڈ ہاؤس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ چاروں ایک ساتھ چلتے ہوئے اب گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ یقیناً ریڈ ہاؤس کے حفاظتی انتظامات بے حد سخت تھے، اس لیے بذات خود چیف سیکرٹری کو اتر کر گیٹ تک جانا پڑا تھا،
اور گیٹ پر جانے کا مقصد اپنی شناخت کرانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ عمران نے لیموزین کار پر نظریں جما دی۔ چلنے میں توقف کے بعد سیکرٹری واپس آیا اور لیموزین کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی کار فوراً حرکت میں آ گئی اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ کار کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی گیٹ بند ہو گیا تھا۔ عمران نے سر ہلایا اور وہ کار سے اترنا ہی چاہتا تھا کہ چونک پڑا۔ ٹرانسمیٹر پر کسی کال کی آمد کا اشارہ ملا تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر اسے عبدالباسط نے دیا تھا۔ اس نے گاڑی سے اترنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ہیلو، اوور، اب اس نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ عبدالباسط، اوور، دوسری جانب سے کہا گیا۔ تابات، اوور، دوسری جانب سے عبدالباسط کی آواز آئی۔ مشن، تابات مشن، اوور، عمران نے کہا۔ آپ کہاں ہیں جناب؟ اوور، عبدالباسط نے پوچھا۔ میں ایک اور ضروری کام سے باہر آیا ہوں۔ بولو کس لیے کال کی ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ اسپیشل گیسٹ کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا گیا ہے جناب۔ اوور، عبدالباسط کی آواز آئی۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ تمہارے ان آدمیوں نے اطلاع دی ہے جو چیف سیکرٹری کے آفس میں ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، انہی میں سے ایک نے ابھی کچھ دیر پہلے کال کر کے مجھے اطلاع دی ہے۔ اوور، عبدالباسط نے کہا۔ غالباً ان کی رہائش ریڈ ہاؤس میں ہے۔ اوور، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو انتہائی ٹاپ سیکرٹ تھا۔ کیا آپ کو پہلے سے اس کا علم تھا؟ اوور، دوسری جانب سے عبدالباسط کی آواز آئی۔ لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ نہیں، کچھ دیر پہلے ہی میں یہ معلوم کر سکا ہوں کہ روس سیاحی اور اسرائیلی وفد کو ریڈ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ، میں تو خوش ہو رہا تھا کہ چلو ایک کام تو میں نے بخوبی طور پر کامیابی سے مکمل کیا ہے، مگر افسوس آپ کو پہلے سے معلوم تھا۔ اوور، عبدالباسط کی بجھی بجھی سی آواز سنائی دی۔ مایوسی کی ضرورت نہیں، تمہاری اطلاع اور کامیابی بر وقت ہے اور قابل مبارکباد بھی۔ ابھی اور بات ہے کہ میں پہلے سے ہی اس بات سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریڈ ہاؤس کے بارے میں آپ کو کچھ علم ہے جناب؟ اوور، عبدالباسط کی آواز آئی۔ لہجے میں پہلے جیسا جوش نہیں رہا تھا۔ ہاں، وہ 6 منزلہ عمارت کبھی گورنر جنرل کی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، مگر اب گیسٹ ہاؤس بنا دی گئی ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ جی ہاں، آپ کی معلومات صحیح ہیں۔ کیا آپ ریڈ ہاؤس میں داخل ہونا چاہیں گے؟ اوور، عبدالباسط نے کہا۔ یقیناً، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اوور، عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ بتائیں کہ کہاں ہیں؟ میں خود آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ کو ریڈ ہاؤس میں داخلے میں مدد کر سکوں۔ اوور، عبدالباسط نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ اوور، عبدالباسط کی آواز آئی۔ میں اس وقت ریڈ ہاؤس کے سامنے ہی موجود ہوں، تمہیں آنے میں وقت لگے گا، تب تک میں اپنا کام پورا کر لوں گا۔ اوور، عمران نے کہا۔ اوہ، آپ جیسے لوگوں کو یقیناً اتنا ہی تیز و ترار ہونا چاہیے جناب۔ اوور، عبدالباسط کی تحسین بھری آواز سنائی دی۔ میں خود ہی اندر پہنچ جاؤں گا، تم فکر مت کرو۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے لیموزین کار کو اس عمارت سے باہر آتے ہوئے دیکھا گیا۔ بہت بہتر جناب۔ اوور، عبدالباسط کی آواز آئی۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ لیموزین کار عمارت کے گیٹ سے نکل کر اسی طرف آ رہی تھی۔ عمران ذرا نیچے کھسک کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لیموزین کار تیزی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے سے گزر گئی۔ اب اس کار میں صرف 5 افراد نہیں تھے، بلکہ اس کی ساری سیٹیں بھری ہوئی تھیں۔ چند لمحے بعد عمران بھی کار حرکت میں لایا اور مخصوص فاصلے رکھ کر لیموزین کار کا تعاقب کرنے لگا۔ اس بار اس نے 200-250 گز کا فاصلہ دونوں کاروں کے درمیان رکھا تھا تاکہ لیموزین کار والوں کو تعاقب کا شبہ بھی نہ ہو سکے۔ لیموزین کار میں بھرے ہوئے آدمیوں کو دیکھ کر عمران کے ذہن میں ایک نئے خیال نے سر ابھارا تھا، اور وہ خیال یہ تھا کہ کیا کار میں روس سیاحی وفد کے ارکان سوار ہیں؟ اسرائیلی وفد کے ارکان بھی ہو سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا دونوں ہی ملکوں کے آنے والے افراد اس میں بھرے ہوئے ہوں۔ اس وقت چیف سیکرٹری کا اپنے مخصوص گروپس کے انچارجوں کے ہمراہ ریڈ ہاؤس میں آنا اور کار بھر کر آدمیوں کو کہیں لے کر جانے کے لیے روانہ ہونا اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ بہت سے خیالات اس کے ذہن میں ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ ممکن تھا کہ چیف سیکرٹری نے ریڈ ہاؤس میں ان لوگوں کے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا ہو اور اسی وجہ سے انہیں کسی اور جگہ منتقل کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ممکن تھی کہ جیسے عبدالباسط کے مخبر نے چیف سیکرٹری کی عمارت سے عبدالباسط کو اطلاع دی، اسے ٹریس کر لیا گیا ہو اور پھر فوری طور پر روس سیاحی اور اسرائیلی وفد کے ارکان کو ریڈ ہاؤس سے کہیں اور منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تھا تو اس نے سوچا یقیناً عبدالباسط کو اطلاع دینے والا پکڑا جا چکا ہوگا، اور اس طرح خود عبدالباسط کی پوزیشن خطرے میں پڑنے والی تھی،
کیونکہ پکڑے جانے والا مخبر ٹارچر کیے جانے کے بعد یقیناً عبد الباسط کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا اور برائٹسن کے گروپس فوراً عبد الباسط کی جانب دوڑ پڑتے۔ کچھ سوچ کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور عبد الباسط کو کال کرنے لگا۔ جلدی اس کا عبد الباسط سے رابطہ قائم ہو گیا اور پھر ان میں کوڈ ورڈ کا تبادلہ ہوا۔ جس آدمی نے تمہیں ریڈ ہاؤس کے بارے میں اطلاع دی ہے اس سے رابطہ کر کے اس کی خیریت معلوم کرو، فوراً۔ اوور، عمران نے کہا۔ کوئی خاص بات جناب؟ اوور، عبد الباسط کی آواز آئی۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جن کی وجہ سے شبہ ہوا ہے کہ شاید تمہارا مخبر پکڑ لیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا ہے، اوور، عبد الباسط نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے رابطہ کرو اور مجھے رپورٹ دو، اوور، عمران نے کہا۔ آپ ہولڈ کریں، میں سے دوسرے ٹرانسمیٹر پر بات کرتا ہوں، اوور، عبد الباسط کی آواز سنائی دی۔ اوکے، میں ہولڈ رکھتا ہوں، اوور، عمران نے کہا۔ ہیلو، اوور، تقریباً 2 منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے عبد الباسط کی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے کہا۔ وہ اپنی جگہ موجود اور محفوظ ہے جناب، اوور، عبد الباسط کی آواز آئی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی آدمی تھا؟ کوئی اور اس کی آواز میں بات نہیں کر رہا تھا؟ اوور، عمران نے کہا۔ میں اس کی آواز بخوبی پہچانتا ہوں اور میرے اور اس کے درمیان مخصوص کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوتا ہے جناب، وہ اصل آدمی ہی ہے، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میرا اندازہ ہی غلط ثابت ہوا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ واقعی اس بار اس کا اندازہ اس لحاظ سے غلط ثابت ہوا تھا کہ وفد کے ارکان کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ ریڈ ہاؤس میں ان کی رہائش کا فاش ہونے کے اور عبد الباسط کے مخبر کے پکڑے جانے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات صحیح نظر آ رہی تھی کہ ریڈ ہاؤس کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے ہی وفد کے ارکان کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لے کر جایا جا رہا تھا، مگر کیوں؟ اب یہ وجہ راز ہی میں تھی۔ اگر مناسب سمجھے تو وہ وجوہات بتا دیں جس کی وجہ سے آپ کو اس کے پکڑے جانے کا شبہ ہوا تھا، اوور، عبد الباسط کی آواز آئی۔ اب یہ سب بتانا بیکار ہے، اوور، عمران نے کہا۔ اگر بتا دیں تو شاید میں کوئی مدد کر سکوں، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ چیف سیکرٹری بذات خود اپنے گروپس کے ہمراہ اسرائیلی اور روسیائی وفد کے ارکان کو ریڈ ہاؤس سے کہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا اس طرح رات کے اس وقت مہمانوں کو لے کر نکلنا مجھے کھٹک رہا تھا اور مجھے شک ہوا تھا کہ شاید تمہارا آدمی پکڑ لیا گیا ہے اور اس نے منہ کھول دیا ہے۔ اس رہائش گاہ کا راز فاش ہونے کے بعد ہی انہیں کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے اور اب وہ کہاں جا رہے ہیں اس کا ہی پتہ کرنے کے لیے میں ان کے تعاقب میں ہوں، اوور، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ کس سڑک پر ہیں جناب؟ اوور، عبد الباسط نے پوچھا۔ سڑک کا نام نہیں پتا، اور اوور، عمران نے کہا۔ سڑک پر دونوں سمتوں میں موجود عمارتوں میں سے کسی کا نام یا کوئی خاص بات بتائیں کہ جس سے میں سڑک کی شناخت کر سکوں، اوور، عبد الباسط کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ اس وقت ہم جس سڑک پر سے گزر رہے ہیں اس کے دائیں سمت میں ایک کلب کا نیون سائن نظر آ رہا ہے، اوور، عمران نے دائیں سمت میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نام بتائیں جناب، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ لیڈی ڈریگن ہاؤس، عمارت 5 منزلہ ہے اور اس پر پنک کلر کا بڑا سا ڈریگن بھی بنا ہوا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ اوہ، میں سمجھ گیا جناب، آپ ڈی ایس ٹی روڈ پر ہیں، اوور، عبد الباسط کی آواز آئی۔ ڈی ایس ٹی روڈ یہ کس طرف جاتا ہے، اوور، عمران نے کہا۔ یہ مین سڑک ہے، یہ سڑک گھومنے کے بعد ساحل کی جانب چلی جاتی ہے اور شہر سے باہر نکلنے والی ہر اہم سڑک کو کراس کرتی ہے، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ کوئی اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اوور، عمران نے پوچھا۔ اس سڑک پر کوئی سرکاری عمارت ایسی نہیں ہے کہ جہاں ان لوگوں کو ٹھہرایا جا سکے، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ پھر ساحل پر ہے، اوور، عمران نے پوچھا۔ ساحل پر صرف ایک سرکاری عمارت ایسی ہے کہ جہاں پر وفد کے ارکان کو لے کر جا تو سکتے ہیں مگر ٹھہرا نہیں سکتے کیونکہ وہ غیر محفوظ اور عام سی جگہ ہے، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ جگہ کا نام بتاؤ، اوور، عمران نے کہا۔ ڈائمنڈ ہاؤس نام ہے اس گیسٹ ہاؤس کا اور یہ 2 منزلہ عمارت ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ ڈائمنڈ ہاؤس، اچھا نام ہے، یہ شاید وہیں جا رہے ہیں اور وہ بھی بغیر کسی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے۔ ان کا خیال ہے کہ رات کے اس وقت بغیر سیکیورٹی کے وہ انہیں میری نظروں سے بچا کر ڈائمنڈ ہاؤس پہنچا دیں گے، لیکن یہ ان کی بدقسمتی ہی ہے کہ میں ان کے پیچھے ہی لگ گیا ہوں، اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور ممکن ہے انہیں وہیں لے کر جایا جا رہا ہو یا پھر یہ کسی اور طرف بھی مڑ سکتے ہیں، شہر کے شمالی حصے کی طرف بھی کئی ایسی عمارات ہیں جہاں انہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، اوور، عبد الباسط نے کہا۔ اسی لیے تو میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مہمانوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ اگر ان کی منزل ڈائمنڈ ہاؤس ہے
تو سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے یہ مناسب جگہ نہیں ہے جناب، اوور، عبدالباسط نے کہا۔ بعض اوقات بہت سی غیر مناسب باتیں مناسب نظر آنے لگتی ہیں، اوور، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے جناب، اوور، عبدالباسط نے کہا۔ اپنے آدمی کی ایک بار پھر خبر لینا، اگر وہ آزاد اور محفوظ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھ سے فوراً رابطہ قائم کرنا، اوور، عمران نے کہا۔ اور پھر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور محتاط انداز میں لیموزین کار کا تعاقب کرنے لگا۔ لیموزین کار ایک ذیلی سڑک پر مڑ گئی۔ عمران نے اس کی تقلید کی تھی۔ چند منٹ بعد وہ ذیلی سڑک سے پھر ایک مین روڈ پر آ گئے، اور اس بار چند فرلانگ چلنے کے بعد لیموزین رک گئی۔ جہاں وہ رکی تھی وہ جگہ ایک عظیم الشان عمارت کا گیٹ تھی۔ کار نے رک کر مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا تو چند لمحے بعد گیٹ خود بخود کھل گیا اور کار اندر چلی گئی۔ عمران ایک گلی کا کار روک چکا تھا، پھر وہ کار سے اترا اور پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس عمارت کا اچھی طرح سے جائزہ لینا چاہتا تھا کہ جس میں لیموزین کار گئی تھی۔ عمارت کے گیٹ پر کوئی نہیں تھا، البتہ گیٹ کے ایک ستون پر سنگ مرمر کی پلیٹ پر ایک نام لکھا ہوا تھا، ڈائمنڈ ہاؤس۔ عمران نے نام پڑھا اور آگے پڑھتا چلا گیا، پھر کچھ دور جانے کے بعد وہ پلٹ کر واپس آ گیا۔ اس بار وہ ڈائمنڈ ہاؤس کے گیٹ پر رکا تھا۔ چند لمحے گیٹ کے دوسری جانب سے آہٹیں لینے کی کوشش کرتا رہا، پھر گیٹ کی جھری سے اندر جھانکنے لگا۔ لیموزین کار پورچ میں کھڑی نظر آئی۔ 2 آدمی اس کار سے سوٹ کیس اتار رہے تھے۔ یہ وہی سوٹ کیس تھے جو عمران نے روسیائی اور اسرائیلی وفد کے ارکان کو روسیائی اور اسرائیلی جہازوں سے ساتھ اترتے ہوئے لے کر دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا اندازہ صحیح تھا، اور روسیائی اور اسرائیلی وفد کے ارکان کو اب اس عمارت ڈائمنڈ ہاؤس میں لے کر آیا گیا تھا۔ حالانکہ یہاں سے سیکیورٹی کی سین بھی نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ یہ ممکن تھا کہ اس عمارت کے اندر کسی قسم کے انتظامات کیے گئے ہوں، مگر بظاہر وہ ایک عام سی عمارت لگ رہی تھی۔ عمران آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ عقب سے عمارت کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ عمارت کے عقب میں 4 دیواری خاصی بلند اور بالکل سپاٹ تھی، کہیں کوئی رخنا یا چھید نہیں تھا کہ جس کی مدد سے 4 دیواری پر چڑھ کر دوسری جانب پہنچا جا سکتا ہو۔ عمران اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد پلٹ پڑا، پھر اپنی گاڑی میں پہنچ کر وہ بیٹھ گیا۔ اب اسے اس بات کا انتظار کرنا تھا کہ چیف سیکرٹری اور اس کے ساتھی واپس جائیں تو وہ عمارت میں داخل ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عمران کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب چیف سیکرٹری اور اس کے ساتھی باہر نہ آئے تو عمران نے سوچا کہ ممکن ہے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ اچانک اسے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ دوسرے لمحے وہی لیموزین کاروں سے گیٹ سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ عمران چونکہ گیٹ سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اس نے کار میں موجود 4 افراد کو دیکھا تھا۔ وہ کون تھے یہ وہ نہ دیکھ سکا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، مگر ابھی 2-3 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ کسی اور کار کے انجن کی آواز بھی سنائی دی، اور فوراً ہی ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی وین گلی کے سرے پر آ کر رکی، اور وین کے رکتے ہی اس کے دروازے کھلے اور اس میں سے مسلح افراد اترنے لگے۔ عمران جھپٹ کر ایک کار کی آڑ میں ہو گیا۔ ذہن میں فوراً یہ خیال ابھرا تھا کہ شاید اس کی یہاں موجودگی سے وہ لوگ آگاہ ہو گئے تھے، اس لیے وہ مسلح افراد سے بھری ہوئی وین یہاں آئی ہے تاکہ اسے پکڑا جا سکے۔ وین سے اترنے والے مسلح افراد جو سادہ لباسوں میں تھے، مشین گن ہاتھوں میں لیے دوڑتے ہوئے تیزی سے اسی گلی کی طرف آ رہے تھے جہاں عمران موجود تھا، اور انہیں اس گلی میں آتے دیکھ کر یکلخت عمران کا جسم تن گیا اور وہ ہر قسم کا ایکشن لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔